بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 137 کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، النوع الثانی ما یکن حسنا بواسطة الغیر وذلك مثل السعی الى الجمعة والوضوء للصلاة فإن السعی حسن بواسطة کونہ مفضیا الى اداء الجمعة۔ السعی یہ لفظ زائد ہے۔ والوضوء حسن بواسطة کونہ مفتاحا للصلاة۔ وحکم هذا النوع انہ یسقط بسقوط تلک الواسطۃ، یہاں عبارت چھٹی ہوئی ہے، انہ یسقط بسقوط تلک الواسطۃ حتی ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ ولو ساء الی الجمعۃ فحمل مکرہا الی موضع آخر قبل اقامۃ الجمعۃ یجب علیہ السعی ثانیا ولو كان معتكفا في الجامع يكون السعي ساقطا عنه، وكذلك لو توضأ فأحدث قبل أداء الصلاة يجب عليه الوضوء ثانيا ولو كان متوضئا عند وجوب الصلاة لا يجب عليه تجديد الوضوء۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے حسن کے اعتبار سے مامور بھی کی دوسری قسم حسن لغیرہ کی اقسام اور ان کے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ صاحب کتاب نے اس کی تقسیم کا عنوان تو اختیار نہیں فرمایا، لیکن جو تفصیل ذکر کی ہے اس سے دو قسمیں سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر 1، حسن لغیرہ کی پہلی قسم یہ ہے کہ جس غیر کے واسطے کی وجہ سے اس مامور بھی میں حسن اور خوبی آئی ہے، وہ غیر اس مامور بھی سے منفصل اور الگ ہو، اور اس مامور بھی کو ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہ ہوتا ہو۔ مطلب مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا نہ ہوتا ہو، بلکہ مامور بھی کو الگ ادا کرنا پڑتا ہے اور مقصود بھی کو الگ ادا کرنا پڑتا ہو۔ جیسے وضو مامور بھی حسن لغیرہ ہے، نماز کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے اور نماز اس سے الگ ہے، وضو کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، وضو الگ کرنا پڑے گا اور نماز الگ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 2، حسن لغیرہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس غیر کی وجہ سے اس میں حسن اور خوبی آئی ہے، وہ غیر اس مامور بھی کے ساتھ متصل ہو اور اس مامور بھی کے ادا کرنے کے ساتھ وہ غیر بھی ادا ہو جاتا ہو، یعنی مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہو، اور پہلی قسم میں مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا نہیں ہو رہا تھا، اور دوسری قسم میں مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے جہاد مامور بھی حسن لغیرہ ہے، اس میں حسن اعلاء کلمت اللہ کے واسطے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اعلاء کلمت اللہ جہاد کے ساتھ متصل ہے۔ جب جہاد کا مامور بھی ادا ہوتا ہے تو اعلاء کلمت اللہ کا مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے، اس کو الگ کرنے سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صاحب کتاب نے اس دوسری قسم کو آگے جا کر والقریب من ھذا النوع الحدود سے بیان فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، النوع الثانی ما یکن حسنا بواسطۃ الغیر، اس عبارت سے صاحب کتاب نے حسن لغیرہ کی قسم اول کو بیان فرمایا ہے۔ مامور بھی حسن لغیرہ کی پہلی قسم کی مثال سعی الی الجمعہ،
یعنی جمعہ کی تیاری کر کے جانا ہے، اور دوسری مثال نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ سعی الی الجمعہ مامور بھی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا ہے، ارشاد ہے فسعوا الی ذکر اللہ، لیکن خود سعی الی الجمعہ میں کوئی حسن اور خوبی نہیں پائی جاتی، بلکہ اس میں حسن اور خوبی اس وجہ سے آتی ہے کہ اس کے واسطے سے آدمی نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے، اور نماز کا ادا کرنا اصل مقصود ہے جس کا حسن ذاتی ہے۔ اسی طرح وضو کرنا مامور بھی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، لیکن خود وضو میں کوئی حسن اور خوبی نہیں پائی جاتی۔ آدھا اگر صاف ستھرے بھی ہو تو وضو کرنا پانی کو ضائع کرنا ہے، جو اچھی بات نہیں۔ تو عزیز طلبہ، لیکن خود وضو میں کوئی حسن اور خوبی نہیں پائی جاتی، بلکہ اس میں حسن اور خوبی اس لیے آئی ہے کہ اس کے واسطے سے نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، اور یہ وضو نماز کی کنجی بن جاتا ہے، اور نماز پڑھنا ہی بہت ہی خوبی والی بات ہے کہ اس سے اپنے مولا اور آقا کی فرما برداری ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، حسن لغیرہ کا اصول وحکم ھذا النوع انہ یسقط بسقوط تلک الواسطۃ، مامور بھی حسن لغیرہ کی اس قسم کا اصول اور حکم یہ ہے کہ جس واسطے کی وجہ سے اس مامور بھی میں حسن آیا ہے، اگر وہ واسطہ ساکت ہو جائے تو یہ مامور بھی ساکت ہو جائے گا، اور اگر وہ واسطہ ساکت نہ ہو تو مامور بھی ساکت نہیں ہوگا۔ حتی ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ۔ اس عبارت سے اسی اصول پر صاحب کتاب مسئلہ متفرق کر کے بتلا رہے ہیں کہ جس آدمی پر نماز جمعہ واجب نہیں، اس پر سعی الی الجمعہ کا مامور بھی واجب نہیں۔ مثلا مریض، مسافر اور عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں تو اس پر سعی الی الجمعہ بھی واجب نہیں، کیونکہ سعی میں نماز جمعہ کی وجہ سے حسن آیا ہے۔ جب نماز جمعہ واجب نہیں تو سعی بھی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جن لوگوں پر نماز واجب نہیں ان پر وضو بھی واجب نہیں، مثلا حائضہ، نفسا اور مجنون پر نماز واجب نہیں تو ان پر وضو بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب اصل مقصود ساکت ہو گیا تو وضو کا مامور بھی ساکت ہو جائے گا۔ وَلَوْ سَعَى إِلَى الْجُمْعَةِ فَحُمِلَ مُكْرَهًا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ قبل إقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانيا۔ اس عبارت سے صاحب کتاب نے مامور بھی حسن لغیرہ کے اصول پر دو اور جزئی مسئلے متفرق کر کے بتلائے ہیں۔ پہلا مسئلہ، کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا اور اس کو زبردستی کوئی اٹھا کر دوسری جگہ لے گیا، مثلا دہلی کے اندر پولیس کی موبائل گاڑی اس کو تھانے لے گئی اور اس کو نماز جمعہ سے پہلے چھوڑ دیا تو اس پر دوبارہ سعی واجب ہوگی، کیونکہ نماز کے جس واسطے کی وجہ سے سعی میں حسن آیا ہے وہ نماز جمعہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوئی، تو سعی الی الجمعہ کا وجوب بھی ساقط نہیں ہوگا۔ پہلا مسئلہ، کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا اور اس کو زبردستی کر کے کوئی اٹھا کر دوسری جگہ لے کر گیا، مثلا دہلی کے اندر پولیس کی موبائل گاڑی اس کو تھانے لے گئی اور اس کو نماز جمعہ سے پہلے چھوڑ دیا تو اس پر دوبارہ سعی واجب ہوگی، کیونکہ نماز کے جس واسطے سے سعی میں حسن آیا تھا
وہ نماز جمعہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوئی، سعی الی الجمعہ کا وجوب بھی ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نماز جمعہ کے بعد اس کو چھوڑا تو نماز جمعہ کے ساقط ہونے سے سعی کا وجوب بھی ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی جامع مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو اور اس مسجد میں نماز جمعہ بھی ادا کی جاتی ہے تو اس معتکف پر سعی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ سعی الی الجمعہ نماز جمعہ کے لیے ہے اور یہاں اس کو نماز جمعہ کی ادائیگی سعی کے بغیر ہی حاصل ہے۔ دوسرا مسئلہ، کسی آدمی نے مثلا ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اس پر وضو کا وجوب نماز کے واسطے کی وجہ سے تھا اور نماز اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوئی، تو وضو کا وجوب بھی ساقط نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے ظہر کے لیے وضو کیا اور عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اس کا وضو باقی رہا تو عصر کے لیے تازہ وضو کرنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کا وجوب نماز کے واسطے کی وجہ سے تھا اور نماز کو ادا کرنا تجدید وضو کے بغیر بھی اس کے لیے جائز ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، النوع الثانی مامور بھی کی دوسری قسم وہ ہے جس میں حسن غیر کے واسطے سے آیا ہو، اور اس کی مثال سعی الی الجمعہ اور نماز کے لیے وضو ہے، کیونکہ سعی میں حسن ہے ادائیگی جمعہ تک پہنچانے والا ہونے کی واسطے سے، کیونکہ سعی الی الجمعہ حسن ہے ادائیگی جمعہ کی ادائیگی تک پہنچانے والا ہونے کے واسطے سے۔ یہاں مفزین کے بعد السعی جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ سعی الی الجمعہ حسن ہے ادائیگی جمعہ تک پہنچانے والا ہونے کے واسطے سے، اور وضو حسن ہے نماز کے لیے کنجی ہونے کی واسطے سے۔ وحکم ھذا النوع، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ وہ اس واسطے کے ساقط ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اس نوع کا حکم یہ ہے، اصول یہ ہے کہ وہ اس واسطے کے یسقط بسقوط تلک الواسطۃ، اس واسطے کے ساقط ہونے کی وجہ سے وہ ساقط ہو جائے گا۔ حتیٰ یہی وجہ ہے کہ سعی الی الجمعہ اس شخص پر واجب نہیں جس پر جمعہ واجب نہیں، جیسے مریض اور مسافر۔ ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ، اور اس شخص پر وضو واجب نہیں جس پر نماز واجب نہیں، جیسے حائضہ اور نفسا عورت۔ ولو سعی الی الجمعۃ، اور اگر کوئی شخص جس پر جمعہ واجب ہو، من علیہ الجمعہ، جس پر جمعہ واجب ہو، اگر وہ جمعہ کے لیے سعی کرے پھر اسے کوئی زبردستی اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے جمعہ قائم ہونے سے پہلے، تو یجب علیہ السعی ثانیاً، اس پر سعی دوسری مرتبہ واجب ہوگی۔ اور ولو کان معتکفا فی الجامع، اور اگر جامع مسجد میں معتکف تھا تو سعی اس سے ساقط ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَضَّأَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، اسی طرح اگر کسی نے وضو کیا اور ادائیگی صلاۃ سے پہلے اس کو حدث لاحق ہو گیا تو اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا عِنْدَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، اور اگر نماز کے واجب ہونے کے وقت باوضو تھا تو اس پر تجدید وضو واجب نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.